آگے آگے تشریف لیں، آگے آگے تشریف لیں اور آگے آ جائیں. مجھے سردی لگ رہی ہے، موسم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مزید قریب ہو جائیں بیٹا، نزدیک ہو جائیں. پیچھے والے دوست اور قریب آ جائیں. آپ دوست بھی آگے آگے تشریف لیں. دیکھیں بڑا جاندار خطاب. بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جو سارے بچے، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں. محسوس نہ کیجئے گا آپ میں فاصلہ ہے. میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ دوست اٹھ کے کھڑے ہو کے مزید حضور کے منبر کے نزدیک آ جائیں. دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو کے نزدیک آئیں اور قریب آ جائیں بیٹا. دیکھیں اور قریب آ جائیں، آپ کی بڑی شفقت ہے. آگے آ جائیں اور آگے آ جائیں. پیچھے والے دوست بھی بیٹا آگے آ جائیں. یہ فاصلہ ختم کریں. بڑا جاندار خطاب آپ نے سماعت کیا. حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب حافظہ اللہ، یہ فاصلہ ختم کر لیں، آگے تشریف لے آئیں. اللہ کریم قبلہ کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے. آپ کے گاؤں میں حاضر ہوا، بڑا ہی پیار کیا انتظامیہ میں. آپ کے نقیب محفل، آپ کے بلوچ صاحب، آپ کے نعت خوانان، آپ کی مسجد کے امام اور ساری انتظامیہ. اللہ کریم انجمن گدائے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. آپ اپنے لیے بھی آمین نہیں کہہ سکے یار. بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں اور دائیں بائیں نہیں دیکھتے، منبر شریف کی طرف دیکھتے ہیں. بزرگ عالم میرے پیچھے تشریف فرما ہے اور علماء کا خوبصورت گلدستہ میرے ارد گرد تشریف فرما ہے. اللہ ان علماء کے اقبال میں بلندیاں فرمائے. اچھا، مجھے موضوع جو عنایت ہوا ہے وہ عقیدہ اہل سنت اور حضرت زہرا پاک کی بارگاہ میں کشادیہ عقیدہ. تو میں ویسے تو قرآن کی کوئی 310 آیتیں ہیں جو اللہ نے مولا علی کی شان میں نازل کی ہیں، لیکن میں جس آیت مقدسہ سے استفادہ کر رہا ہوں یہ سورہ آل عمران سے ایک آیت ہے. آپ اگر ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں بات نہیں کر سکوں گا. دیکھ لیں پہلے اس بچے کو، کوئی پیچھے دیکھ لے ذرا، سجے کھبے دیکھ لو یار، منشوں چوک لو، ادھر ادھر کر لو ذرا ایک دفعہ. بس ٹھیک ہو گیا ہے. تو پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میں سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھ رہا ہوں. اچھا، یہ پہلا مجمع ہے جس کو سورت کا نام سن کے بھی سبحان اللہ نہیں کہنا ہے، حالانکہ قرآن کی سورت کا نام سن کے سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. اچھا، میرے علم میں ہے کہ گاؤں میں اہل سنت کے علاوہ اہل تشیع بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر قرآن آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری گفتگو کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے نہیں ہے. جس کے گھر میں قرآن موجود ہے وہ میری بات کو سن لے، پھر گھر میں جا کے قرآن کھول لے. آسمان کے سورج کی روشنی کم ہو جائے گی، ایمان زیادہ چمک جائے گا. دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے. میں 95 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ اس طرح بولیں گے تو پھر میں 96 نمبر بھی پڑھ ہی لوں گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ایک آیت پوری ہو گئی لیکن آپ سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگلی آیت میں پڑھ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا.
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا دل ہے کہ میں اسے اگلی آیت بھی پڑھی لوں۔ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے قرآن کا بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی آپ نے قرآن کی۔ 3 آیتیں میں نے تلاوت کر دی ہیں۔ میں یہ تو وعدہ نہیں کرتا کہ تینوں کو پڑھوں گا، لیکن مجھے ٹائم بتا دیں ذرا کیا ہو گیا ہے۔ اچھا 11 کا ٹائم ہے، اچھا رائٹ 110% 11 پر سوئی ہے، تو بس آپ جتنی دیر برداشت کریں گے اور میں جتنی دیر پڑھ سکا میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کل کا معنی ہے محمد جی، یہ بڑا ہی خوبصورت مجمع ہے جو محمد جی پہ تڑپ گیا ہے۔ کل کا معنی ہے محمد جی اپنی ماینت کی زبان سے اعلان فرما دیجیے۔ صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اللہ جو مانتے ہیں وہ کہیں اللہ فاتبعوا، پیروی کرو، ملت ابراہیم، محمد کے دادا کی، حنیفہ، وہ جو کائنات کے باطل سے کٹ کے خدا سے جڑنے والا ہے، وما کان من المشرکین، دیکھو محمد کا دادا مشرک تو نہیں تھا، پیروی کرو اس کی کہ جو مشرک نہیں تھا۔ اچھا ایک معنی تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا، لیکن اگر لفظ من کو میں سامنے کروں تو اس کا ایک معنی یوں بھی ہو سکتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مصطفیٰ کا دادا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ پتہ چلا اللہ فرما رہا ہے یا اللہ کو جھوٹا مان لو تو یا مان لو ابراہیم کی ماں بھی مومن تھی، باپ بھی مومن تھا۔ آپ کو صبح آپ نے بھینس کا دودھ دھونا ہے، آپ نے پنجابی میں کہہ لوں دودھ چونا ہے صبح تساں اپنی گھر دیاں نو سیاپا پا دینا ہے، پانڈا صاف لیاؤ نہیں تے دودھ خراب ہو جائے گا۔ آپ کو دودھ رکھنے کے لیے برتن صاف چاہیے، اللہ کو محمد کا نور رکھنے کے لیے کیسے برتن چاہیے؟ ایک آیت پوری ہو گئی، ابھی میں اگلی شروع کروں گا۔ اللہ نے فرمایا انہا شک نہیں کرنا۔ دیکھیں پچھلے لفظ ہیں صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اگلی آیت ہے شک نہیں کرنا۔ اب ان دونوں باتوں کو جوڑیں گے تو سمجھ آئے گا کہ کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آنے والی، اس لیے پہلے کہا اللہ سچا ہے، پھر کہا شک نہیں کرنا۔ بالکل سادہ رکھیں، بالکل ایکو نہیں چاہیے بھائی۔ اولا پہلا ہے، پہلا بالکل ٹھیک ہے، پہلا ہے، پہلا آپ نہ بھی بولیں تو پھر بھی اللہ نے کہا ہے پہلا ہے۔ اگر پہلے میں کوئی بات نہ ہوتی تو اللہ کبھی پہلے کی بات نہ کرتا۔ اس
کا مطلب ہے آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں، آپ کو ماننا پڑے گا پہلے میں کچھ تو تھا۔ دیکھیں میں سورہ الحج سے ایک آیت لے رہا ہوں، یہ 22واں سورہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ، وا کا معنی ہے اور اس کا معنی ہے محمد جی یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ بوّأْنا کا معنی ہے جب ہم نے انتخاب کیا، چنا، مکانہ پلاٹ، لی ابراہیم، پھر آپ کے دادا سے کہا تھا البیت خلیل، یہاں میرا گھر بنا دو۔ پتہ چلا پہلا اسے کہتے ہیں جسے خدا چنتا ہے نبی بناتا ہے۔ میں پھر کہوں گا خدا چنتا ہے نبی بناتا ہے۔ آج سمجھ آ گئی کہ ابو بکر بندوں کے ووٹ لڑ کر محمد کے منبر پر نہیں آئے تھے، اللہ نے چنا تھا، نبی نے مصلی پر۔ جسے سمجھ آئی ہے اس کی کیا بات ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاہِیمَ مَکَانَ الْبَیْتِ، میرا دل ہے میں اس آیت کو پھر پڑھوں۔ اچھا میں نے بھی اتنا خوبصورت مجمع نہیں دیکھا۔ وا کا معنی ہے اور از کا معنی ہے یاد کرو محمد جی۔ بوّأْنا ہم نے چنا، مکانہ پلاٹ، جگہ ہم نے چنی، اور تیرے دادا سے کہا تھا یہاں میری کوٹھی بناؤ، جگہ ہم نے چنی، نا ہم، میں نہیں ہم۔ نہیں دیکھیں آپ سب کو کس نے بنایا؟ مجھے، آسمان کو اور زمین کو، ساری کائنات تو خود بنا رہا ہے نا، لیکن ایک اپنی کوٹھی ہے وہ نہیں خود بنا رہا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں وہ میری کوٹھی چونکہ میری ہے نا، پھر جو میرا ہے پھر اسے میرے اپنے ہی بنائیں گے نا۔ تیرا ارادہ ہے کہ تو بندے سے اپنا گھر بنوانا چاہتا ہے تو پھر کسی مستری سے رابطہ کرتے ہیں، نبی ہے انجینئر تو نہیں نا۔ فرمایا میرے میں غیر کا دخل میں برداشت ہی نہیں کرتا۔ ٹھنڈے رہ گئے ہو اس جملے پر، میں پھر کروں۔ میرا گھر ہے میں اپنوں سے بنواؤں گا، اپنوں کو بلاؤں گا، جب وہ میرے گھر کو دیکھیں گے پھر انہیں میرے اپنے یاد آئیں گے۔ اچھا کعبے بلا کے بھی تو کسی کو یاد کروانا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر زیادہ نہ بھی یاد آئیں تو تین تو یاد آ جائے نا، ایک اسے بنانے والا یاد آ جائے، ایک اسے بسانے والا یاد آ جائے، ایک کعبے میں آنے والا یاد آ جائے۔ وجہ تعظیم حرم ہے کہ جلی یاد آئے، حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو نبی یاد آئے۔ میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی اب تک، میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے۔ اولا شک نہ کرنا پہلا ہے بیتی۔ ہیلو اس کو روکو، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ شغل ہو رہا ہے بھائی۔ بیتی میرا گھر، وہ دہا بنایا گیا لناسی۔ بھائی ناس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شاباش، جو تو صاحب آپ کی خیر ہو، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ناس کا معنی ہے سارے لوگ، لیکن اس ناس کے ساتھ جو لام متصل ہے
یہ لام ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک طالب علم ہو کر اسلام کا تعاقب کریں گے تو آپ کے اذہان عالیہ میں سب سے پہلے حروف جارہ کا لام آئے گا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مدخلا، یہ جو لام ہے اسے حروف جارہ کا لام کہتے ہیں۔ اور حروف جارہ کا لام جب گرامیٹیکلی کسی جملے میں آتا ہے تو اس لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے لیے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ، یہ کے لیے لام کا معنی ہے۔ للہ کے ساتھ جو لام ہے اس کا معنی ہے کے لیے، پتہ چلا لام کا معنی ہے کے لیے۔ اچھا ایک منٹ، اگر کسی طالب علم کے ذہن میں لام تعلیل آ جائے، الذی خلق الموت والحیات لی، یہ جو لی ہے نا لام، یہ لام تعلیل ہے۔ اس لام کا معنی ہے تاکہ، تاکہ وہ اللہ میں ہوں جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ۔ اب لام کا معنی ہے تاکہ، بھائی لام کا کیا معنی ہے؟ تاکہ۔ بھائی اگر کسی کے ذہن میں لام جازمہ آ جائے، فَلْيَعْبُدُوا، فا اور یعبدو کے درمیان جو لام ہے اسے لام جازمہ کہتے ہیں نا، تو اب لام کا معنی ہے چاہیے۔ اچھا بھئی اگر قرآن حکیم کا لام تاکید ذہن میں آ جائے، بھئی لقد، لقد کے قد کے قد کے ساتھ جو لام ہے اس کا معنی ہے شک نہیں کرنا۔ بھئی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، اچھا میں میرا خیال ہے ثقیل گفتگو میں چلا گیا۔ یہ جو لام ہے نا ناس کے ساتھ، اسے لام منفعت کہتے ہیں، لام نافع، نفع والا لام۔ اب کوئی سنی سن رہا ہے، کوئی شیعہ سن رہا ہے، کوئی اہل حدیث سن رہا ہے، کوئی دیوبندی سن رہا ہے، کوئی پرویزی سن رہا ہے، کوئی چکڑالوی سن رہا ہے، یا کوئی جہلمی سن رہا ہے، بھئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے فرمایا شک نہ کرنا، کائنات میں یہ میرا پہلا گھر ہے جو تمام انسانوں کو نفع دیتا ہے۔ ذرا سارے بولو کعبہ نفع دیتا ہے۔ یہ میرے بچوں ذرا بول دے، سارا سبق یاد ہو جائے گا نا، کعبہ نفع دیتا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر میں چھوٹا سا لیکچرار ہوں اور شعبہ تفسیر میں وہاں پہ بچوں کو یہی میری ڈیوٹی ہے، تو میں کلاس نہیں چھوڑتا جب تک سبق یاد نہ ہو جائے، ایک دفعہ سارے کہہ دوں کہ کعبہ نفع دیتا ہے، کعبہ نفع دیتا ہے۔ اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، پورا مہینہ میں کعبے میں رہ کے آیا ہوں، جا کے میں نے دیکھا ہے کہ پتھر ہیں، وٹے ہیں، اٹیں ہیں، گارے کا بنا ہوا ایک گھر ہے، اور بندے کو حاجی چلنے نہیں دیتے، کہتے ہیں ایک سائیڈ پہ ایک پتھر ہے، پہلے اس کو چوم لو پھر طواف شروع کرنا، وہ بھی نفع دے گا۔ 7 چکروں کے بعد ادھر ایک جنگلہ ہے گولڈن سا، اس میں بھی ایک پتھر ہے، اس پر کچھ قدم لگے ہوئے ہیں، ان پر پیشانی رکھ لو، یہ بھی نفع دیتا ہے۔ ذرا آب زمزم پی کے سا لے لو، پھر اندر 2 پہاڑیاں ہیں پتھر کی، ان پر رننگ کرو، بھاگو دوڑو ذرا، وہ بھی نفع دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہمیں مولوی کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتا، رسول نفع نہیں دے سکتا، علی نفع نہیں دے سکتا، غوث نفع نہیں دے سکتا، فرید نفع نہیں دے سکتا، نہ کوئی ولی نفع دے سکتا ہے، نہ نبی نفع دے سکتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے شک نہ کرنا، میرے گھر کے پتھر بھی نفع دیتے ہیں۔ آپ کی کیا بات ہے یار، وڈے لوگ ہی بیٹھے ہو یار، آئیتے کمال ہی کر چھڑے یار، بندیاں نو کلپنا پہندا ہے، بولو اے اٹھو اے ٹرو اے ہلو اے، میں گل پہ کردا جی تو انو اکھنا پہندا سا للو، میں اگے ٹرنا چاہنا ہے۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہاں تک بات ہو گئی، شک نہیں کرنا، اللہ کا گھر انسانوں کو نفع دیتا ہے۔ فیصل آباد کی دانا منڈی نہیں ہے کعبہ، نہ آپ کی سبزی منڈی ہے کعبہ،
نہ آپ کی یونیورسٹی ہے کعبہ، نہ آپ کے MNA کے ڈیرے کا نام کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، نفع دیتا ہے۔ اب جو پریشان ہو رہے ہیں، مجھے سورہ عاشوراء سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، یہ 42واں سورہ ہے اور ایک کم 50 نمبر آیت ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذَکُورًا۔ اولاد اللہ دیتا ہے، ذرا سارے بولو اولاد، جو یہاں بریک لگا گیا، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، وہ اللہ کی ذات کو مان رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ ہی کہہ دے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ورلی we created the man from the mixed from drops، بھائی شک نہ کرو، دیتا تو میں ہوں پر ماں باپ کے وسیلے سے دیتا ہوں، جسے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ ہی دیتا ہے پر وسیلے سے دیتا ہے، وہ خدا کی ذات بھی مانتا ہے، بات بھی مانتا ہے۔ کون سی مشکل کہانی ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے گھر کے پتھر نفع دیتے ہیں، اور پھر فرمائے لَلَّذِي بِبَكَّةَ، میرا گھر بکا ہے، بکا۔ اب یہ دو لغات سے تلاوت شدہ لفظ ہے، اسے مکہ اور بکا کہا گیا۔ زہرا کے لال امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا بکہ اور مکہ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا اس پورے شہر کو مکہ کہتے ہیں لیکن خدا کے حرم کو بکہ کہتے ہیں۔ اب میں نلائق آدمی 15 سے 20 معنی بکا کے کر سکتا ہوں، ایک معنی کر کے میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بھائی آپ نے آہو بکا کا لفظ سنا ہی ہوگا، آہو بکا، بقا رونا دونا گریہ داری کرنا، تو یہ بقا وہی بقا والا بقا ہے۔ معنی یہ ہے شک نہ کرنا تمہارا بادم آ جائے یا تم فیصل آباد سے چلے جاؤ، کعبے کی دیواروں میں یہ فیض ہے کہ تمہارے آنسو نکلوا لیتا ہے۔ جسے سمجھ آ گئی ہے وہ سبحان اللہ کہنا۔ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، شک نہیں کرنا میرا گھر برکتیں بانٹتا ہے۔ سارا مجمع کہہ لو کعبہ برکت دیتا ہے۔ نہیں آواز اکٹھے کہہ لو ذرا، کعبہ برکت دیتا ہے، کعبہ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ جو اتنی شے کو اتنا کر لینا اسے برکت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں سمجھا سکا، امید ہے آپ نے نماز تو پڑھی ہوگی نا؟ ہاں سب نے کام نہیں پڑھی، ویسے بھی سنی نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ ہنسنے کا کیا مطلب؟ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں اس وقت، یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں یار سنی نماز نہیں چھوڑتے۔ مسجد کے امام آپ ہیں نا؟ آپ ہیں نا؟ کتنے ہیں؟ 2-3 تو ہوں گے پکے، 4-5 ہیں۔ زیادہ مشکل ہے، اتنے تو زیادہ ہو گئے۔ پورے چک میں نمازی 2 یا 3 ہوتے ہیں، 2-3 بابے جو گھر میں نہیں جاتے واپس ناراض ہو رہے ہیں؟ نہیں، ایک اصلی ہوتا ہے نا، اصلی بس 2-3 ہیں پورے چک میں، اور سب کو پتہ ہے، جانتے ہیں، بس 2-3 ہوں گے، 2 نہیں تو 3 ہوں گے، 4 چور والا چکر کوئی نہیں آتا، 2 نہیں تو 3 ہوں گے، وہ اصلی ہے۔ ایک ہوتا ہے اصلی، ایک ہوتا ہے وصلی، وصل میل ملاقات۔ یہ جو بندے کڑموں کے پاس جاتے ہیں، سسرال میں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس اذان سن کے سیپر ڈال دیتے ہیں مصلی بچھاؤ تاکہ پتہ لگے مہمان حاجی صاحب ہیں، نمازی آئے ہیں، یہ وصلی ہوتا ہے جو آنے جانے پر نماز نہیں چھوڑتا۔ ایک اصلی ہوتے ہیں وہ 2-3 ہیں گاؤں میں، ایک وصلی ہے جو میل ملاقات پر نماز پڑھتا ہے۔ ایک فصلی بٹیرے تو آپ سمجھتے ہیں نا، فصل لگی اور بٹیرے آ گئے، اس طرح رمضان کے پہلے 10 دن جو پیڑ سارا مسجد میں آتا ہے نا، وہ فصلی ہوتے ہیں۔ چیک کر لیں کون کون بیٹھا ہوا ہے۔ ایک اصلی ہوتا ہے، ایک وصلی ہوتا ہے، ایک فصلی ہوتا ہے، ایک 8 کے ہوتا ہے، 8 کے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا پر جمعہ نہیں چھوڑتا۔ ایک کھاٹ کے ہوتا ہے، کھاٹ کے جو بالکل جمعہ نہیں پڑھتا پر جنازہ نہیں چھوڑتا کہ یار مر جانا ہے تو جنازہ دنانا چھوڑا جائے، کھاٹ کے 8 کے کھاٹ کے۔ ایک 360 کے ہوتا ہے جو کبھی مسجد میں نہیں جاتا پر عید ضرور پڑھتا ہے نا، یہ سنی بیٹھے ہوئے ہیں نا، نمازی آدمی ہیں سارے۔
لیکن ان میں سے اصلی تو وہ اب سو گئے ہوں گے، وہ بیچارے انہیں فجر پڑھنی ہوگی، تو باقی کچھ وصلی بیٹھے ہیں، کچھ فصلی بیٹھے ہیں، کچھ آٹ کے بیٹھے ہیں، کچھ کھاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 360 کے بھی زیارت کرا رہے ہیں مجھے۔ آپ ناراض تو نہیں ہو گئے نا؟ میں نے کہا سنی نماز نہیں چھوڑتے، آپ نے مجھے آسکے جو دکھا دیا آگے سے، تو پھر مجھے حقیقت تھوڑی کھولنی پڑ گئی۔ ناراض نہیں ہونا آپ نے، لیکن آپ نے چک میں جو نماز پڑھی ہے نا، وہ آپ کو ایک نماز ملی ہے، لیکن اگر یہی نماز آپ بیت اللہ میں پڑھتے نا تو سلام پھیرنے سے پہلے اللہ فرشتوں سے کہتا فیصل آباد سے آیا ہے، ایک پڑھ رہا ہے، اسے سلام پھیرنے سے پہلے 270 دینا تاکہ اسے برکت کی کچھ سمجھ آئے۔ بھئی کعبہ تو برکت دے رہا ہے، بولو جی ذرا سارے، کعبہ تو۔ اچھا میں ایک برکت کا معنی ایک اور کروں جناب، ساری زندگی کا گناہگار گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جب گناہوں میں ڈوب جائے، پہلا قدم بیت اللہ کے سین میں رکھے، اس کی نگاہ کعبے پر پڑے، یہ جو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں نا، اسی کو برکت کہتے ہیں۔ بات سنیں، بات تو سنیں، چھڑا لیتا ہے بندہ کعبہ۔ آپ نیک لوگ ہیں، آپ کو نہیں وجد ہوگا اس جملے پہ، آپ کو پتہ ہے ہم تو عمل کرتے ہیں، عمل والے لوگ ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، میرے جیسا بندہ یہاں پہ وجد کرے گا؟ اچھا یار گناہگار آدمی ہوں، کوئی تو چھڑا لے گا نا، تو پھر سن لو نا یار، کعبہ بندہ چھڑا لیتا ہے۔ اور نہیں ہو تو سی ٹھنڈا بولے ہو، میں پھر کہنا چاہتا ہوں وہ بات سنو، کعبہ بخشوا لیتا ہے یار، سن لو یار، کعبہ چھڑا لیتا ہے۔ مولانا مغفرت ہے نا کعبے کے پتھروں میں، میم غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ اشتقاق ہے، جب اسے اعراب دیں گے مغفر بنتا ہے۔ ذرا چادر دیجئے گا مجھے اپنی، یہ سارے بندے میرے تک دیکھیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا مائک کے ساتھ اس وقت، اسے عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں، مغفر، یہ جو میں نے کام کیا ہے نا اسے مغفر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے شک نہ کر، تو گناہ لے کر آ، میرے گھر کی دیواریں تیرے عیبوں پر پردہ ڈال۔ نہیں میں سمجھ گیا نا جی، میں نہیں سمجھا سکا نا جی اپنی کم علمی کی وجہ سے، ویسے بھی اتنے بڑے عالم کے بعد میرے جیسے نالائق نے آپ کو کیا بات سنانی ہے۔ دیکھیں یہ میرا سجا پاسا ہے اور یہ میرا کھبا پاسا ہے، میرا سجا پاسا میرے کھبے سے بھی زیادہ پاک ہے۔ چلو تواڈا بھی اسی طرح یار، تواڈا کھبا پاسا تواڈے سجے نالوں تھوڑا جہا گھٹ ہی پاک ہے، سجے ہی پاک ہے چوکھا۔ جنہیں بندے بیٹھے ہو باتھ روم میں لوٹا کھبے نال ہی پھڑ دے ہو نا تے روٹی اجے بھی نہیں سمجھ آئی، آخر سجا چوکھا پا کے تے روٹی پھڑی جے نا، تے کھبا تھوڑا جہا او دے نالوں پلیت سی تائیں تے لوٹا پھڑیا جے نا۔ ہن آ گیا کعبہ، میں کرنا طواف، ہن کعبے وال سجا کر لئیے کہ کھبا؟ وہ غلط آکھیا جی بیلیو، کدی بھی نہیں کعبے وال سجا کر کے طواف کری دا، وہ فرماندا ہے تو میرے گھر وال کھبا کر، میں آکھاں گا اے دیوانے نے غلام نے نبی دے انہاں پیار نہ لاکھیا سجا، اس لئے کہ وہ سمجھ دینے کہ ساڈا پاک پاسا تیرے وال ہو جائے۔ وہ فرماندا ہے تو اپنا پاک لوکاں وال کرنا، تیری عزت کرن بڑا نیک آدمی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، تے اپنیاں پلیتیاں والا پاسا کعبے وال کر تاکہ ایڈی دوروں آیا ہے وہ پردہ تے پا لوے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ اچھا چل رہی ہے جو آیت چل رہی ہے، گفتگو اسی آیت پر رہنے والی ہے، لیکن مجھے ایک آیت سورہ ابراہیم سے یاد آ رہی ہے، یہ 14واں سورہ ہے، مجھے 35 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، آپ کہیں تو میں پڑھ لوں جناب؟ اچھا چلیں رہنے دیں، آپ کا موڈ نہیں بنا، پیچھے والے نوجوان چپ رہ گئے۔
میں دوبارہ آپ کو چانس دیتا ہوں، آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ کچھ بھی ہیں یار، سورہ ابراہیم ہے، 14 نمبر سورہ ہے، 35 نمبر آیت ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اب یہ 36 نمبر آیت اس کے ساتھ والی ہے، لیکن جو میں پڑھنا چاہتا ہوں نا وہ 37 نمبر آیت ہے۔ جوان بیوی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نبی بیٹا ہے، باپ بھی نبی ہے، جنگل بیابان ہے، دور دور تک کچھ نہیں ہے، ریت کے ٹبے چمک رہے ہیں، جنگل کے ٹبے پر بیوی اور بچے کو رکھ کے 2 کلے کے فاصلے پہ جا کے ابراہیم نے یوں ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ دور دور تک جنگل ہے، بیابان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ریت کے ٹبے چمک رہے ہیں، میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری بیوی جوان ہے، میرا بچہ ننھا سا ہے، معصوم ہے، نبی ہے، لیکن مجھے میری بیوی کی عزت کا بھی خطرہ نہیں ہے اور بچے کی جان کا بھی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ عندہ بیتک المحرمی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے پر تیرا گھر تو ہے نا۔ پتہ چلا ابراہیم کے عقیدے میں کعبہ مشکل کشا نکلا۔ یہ جملہ وزنی تھا، آپ نے ٹھنڈا لیا ہے، میں پھر کہوں گا کعبہ مشکل کشا نکلا۔ اوے پتھر کے گھر کو نبی ہو کر مشکل کشا مانے تو پھر بھی نبی رہے، تو ہم اس کعبے میں آنے والے علی کو مشکل کشا مانے تو مشرک کیسے ہو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ میرے نوجوانوں میں آگے بڑھ رہا ہوں، اوے ہیلو یار یہ کیا حرکت ہو رہی؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، شک نہ کرنا، بھئی یہاں تک بات ہو گئی ہے، شک نہ کرنا، پہلا میرا گھر بنایا گیا انسانوں کے لیے نفع دینے والا، برکت دینے والا، کثرت دینے والا، مغفرت دینے والا، بخشوا لینے والا، چھڑا لینے والا، پچھلے گناہ معاف کروانے والا، مشکل کشا بنایا گیا ہے، اور پھر آنسو بھی نکلوا لیتا ہے۔ آپ کہیں تو میں آگے پڑھ لوں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور میرا گھر عالمین کا ہادی ہے، ہادی عالمین کا ہادی ہے، میرا کعبہ عالمین کا ہادی ہے۔ دیکھیں میں آپ کے چک میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن بغیر واقفیت پہ ممبر پر آنا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے رابطہ کیا میرے پردادا کے مریدوں سے، جو کہ گوندل فیملی سے تعلق ہے ان کا، میرے شہردار بھی ہیں اور ہمارے نسل در نسل مرید ہیں، عمران گوندل نامی شخص ہے، نوجوان ہے، بیٹا ہے میرا، اس کے ساتھ حضرت کا رابطہ ہوا، حضرت صاحب کا رابطہ ہوا، آپ کے نقیب محفل صاحب کا، تو مرید نے واقفیت دی، تسلی دی، میں آپ سب کی خدمت میں آ گیا۔ واقفیت کے بغیر ہدایت ممکن نہیں تھی، واقفیت ہوگی تو ہدایت ملے گی۔ اللہ کہتا ہے شک نہ کر، تو جہاں سے بھی آیا ہے میرا گھر تجھے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی۔ تو آڈی خیر ہوئے جنہوں نے سمجھیے، اور یار مسیح جاہل مولوی رکھ لو گے؟ نہیں، اللہ عمر دراز کرے، آپ کے مسجد کے امام 10-12 سال گزر گئے خدمت کرتے ہوئے، پھر ان کے والد گرامی کو 40-43 سال گزر گئے، بہت بڑی بات ہے، لیکن مسجد میں امام عالم چاہیے، تو جس نے عالمین کو ہدایت دینی ہے، کعبہ کتنا بڑا عالم ہے۔ اب یہاں کچھ بندے پریشان بیٹھے ہیں کہ پتھر بھٹے ہمیں ہدایت کیسے دیں گے، تو آپ فیصل آباد آ جائیں، چوک میں لال بتی ہے، پیلی بتی ہے، ہری بتی ہے، پلاسٹک کی بتیاں لگی ہوئی ہیں آپ کے فیصل آباد میں، اگر لال بتی چل پڑے تو رک جاتے ہیں، ورنہ بندہ آگے سے ٹھک جاتا ہے، اسے جرمانہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر ہری بتی جل پڑے تو رک چلتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، ورنہ پیچھے سے ٹھکنے کا خطرہ ہے۔ اپنی پلاسٹک کی بتیوں کو ہادی مان رہے ہو، خدا کے گھر کو ہادی کیوں نہیں مان رہے؟
बोलो तो जिसे समझ आ गई है ना। सारा फैसलाबाद इंडस्ट्रियों से भरा हुआ है। उन इंडस्ट्रियों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, उन बोर्ड के ऊपर एक तीर का निशान लगा होता है। वो निशान बताता है कि सामने एक शोरूम है, फैक्ट्री में जो कुछ बनता है वो यहाँ से मिल जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर अर्ज करता हूँ, सारे फैसलाबाद के फैक्ट्रियों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, उन बोर्ड्स के ऊपर तीर का निशान लगा होता है। वो निशान बताता है कि फैक्ट्री में जो भी बनता है वो ये शोरूम है, यहाँ से मिल जाएगा ना। ओए अल्लाह, आप साहब को अपनी फैमिलियों के साथ काबे ले जाए। जब आप काबे में जाएं, आपकी घरवाली भी साथ हो, तो बेशक उसका बाजू पकड़ कर काबे का तवाफ करें और चेक करें कोई तीर, कोई निशान। आपको काबे की दीवार में एक परनाला यूं नजर आएगा, उसका नाम मिज़ाब रहमत है और उसका इशारा सीधा मदीने को जा रहा है। आलमीन को काबा बता रहा है खुदा का जितना फैज है मोहम्मद की दहलीज से मिल जाएगा। भाई बोलो जिसे समझ आ गई है बात। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, बड़ा ही सोना सुनते हैं यार आप। अच्छा, अब हम इस मंजिल पर आ गए कि सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, वाबी, परवेजी, चकड़ालवी, जेलमी सारे टिकटें कटा कटा कर, वीजे लगवा लगवा कर पूरी दुनिया, पाकिस्तान का मामला नहीं है ये, पूरी दुनिया के मुसलमान, इसे को गोडे नीचे करके बैठे, पूरी दुनिया के मुसलमान भाग रहे हैं। वीजे कटाओ, टिकटें कटाओ, भागो, काबे से बरकत लो, काबे से नफा लो, काबे से मगफिरत लो, काबे से, काबे के पत्थरों। भाई काबा काबा, सारी दुनिया के मुसलमानों पर मेरा सवाल है, उम्मत को एक दफा बताओ कि काबे की शान ज्यादा है या मोहम्मद का मकाम ज्यादा है? जिसे समझ आइए, ठंडा क्यों बोले हो यार? देखिए, मुझे जोर नहीं लगाना पड़ेगा इस बात को यानी साबित करने के, और नई आयत नहीं मुझे पढ़नी पड़ेगी। मैं अभी आपको बताऊंगा कि अल्लाह कहता है वो बैतुल्लाह होकर भी रसूलुल्लाह की बराबरी नहीं करता। ओ यार मेरी बात सुने भाई। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, मुझे रास्ते में किसी अच्छे से होटल से खाना खाना है, कोई नाम याद है आप में से किसी को अपने इलाके के किसी होटल का? सरीना पे चला जाऊं, आप नहीं खिलाएंगे चक में? मुझे सरीना की आप दावत देंगे? कैसे मेहमान नवाज है, मुझे कहते हैं शाह जी सरीना जाके खा लो। अच्छा सरीना, आपने मुझे कहा सरीना होटल क्यों जाऊं? आप कहेंगे सफाई बड़ी आला है, जायका बड़ा है, टेस्ट बड़ा है, सर्विस बड़ी है। मुझे समझ जाना चाहिए कि कमाल बिल्डिंग का नहीं है, चक्कर तो जायके का है। वजह है जायका, कोई तो वजह है। बिल्डिंग है काबा, नफा है, बरकत है, इज्जत है, रहमत है, आंसू निकलवाता है, बख्शवा लेता है, ऐबों पर पर्दा डाल लेता है, मुश्किल कुशा है, हादी है। चक्कर क्या है? नहीं नहीं कोई बात। देखें, आप मेरे सरदार हैं, आप वजद कर रहे हैं, तो जब ये बात आप तक पहुंची नहीं तो आपका बोलना बनता ही नहीं। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात है जो 1000 महीने से अफजल है। तो रात तो आज भी है, रात तो कल भी आएगी, रात तो परसों भी थी। अल्लाह कहता है मेरा बंदा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बात रात की नहीं है, वो मैंने कुरान नाज़िल किया है ना, उस रात की बात है। तुझे समझ आ जाए कि ये कमाल रात का नहीं है, फैज़ तो कुरान का है। कोई करीब आए हैं आप बात के कि बात बात में नहीं होती, बात उस जात में नहीं होती, चक्कर तो उस बात का है कि बात क्या है। कोई बात नहीं, आप चुप रह गए, मैं समझ गया। देखिए जी, मैं अर्ज करता हूं, अगर खुदा अल्लाह ऐलान कर दे कि ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, मुझे मक्के की कसम है, तो हमारा अब्बा हमारी अम्मा के साथ मक्के में मिला था ना। अल्लाह फरमाता है नहीं, आदम और हव्वा की मुलाकात की बात नहीं है, वह अंता हिल्लुम बिहाज़िल बलद, मोहम्मद के कदम की तली ने मक्के को छुआ है। जी 70% आप मेरे करीब हो गए, 70%, लेकिन मैं 30% लोगों को अभी पीछे नहीं छोड़ सकता। वल आसरी, मुझे जमाने की कसम है, तो या अल्लाह वद दहरी कह दे।
بھائی دہر بھی تو زمانہ ہے نا، قرآن کا لفظ ہے، ودہری کہہ دے۔ اللہ کہتا ہے دہر تو اول دنیا سے شروع ہو کر آخر تک جاتا ہے، اس میں تو نمرود آئے گا، ابو جال آئے گا، ابو لہب آئے گا، فرعون آئے گا، شداد آئے گا، حمان آئے گا، قارون آئے گا، یزید آئے گا۔ پلیدوں کی قسم کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ اثر تو اس زمانے کو کہتے ہیں، کسی ایک ہستی کے پہلے سانس سے لے کر اس کی وفات تک کو اشر کہتے ہیں۔ زمانے کی بات نہیں، محمد کے سانسوں کی قسم ہے۔ 95% بندے میرے ساتھ پہنچ چکے ہیں کہ کعبے کی بلڈنگ میں کوئی چکر ہے، کمال کعبے کا نہیں ہے۔ باقی 5% جو رہ گئے، 100 کے 100% کو میں ساتھ بٹھانے کے لیے اس آیت کو دوبارہ پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا، شک نہ کرنا، اولا پہلا ہے، وُدِعَ بنایا گیا، لِلنَّاسِ تمام انسانوں کے لیے نفع بنایا گیا۔ جب بنایا گیا تھا نا وُدِعَ، جب بنایا گیا تھا نا تبھی اس میں نفع آیا تھا۔ وُدِعَ جب بنایا گیا تھا نا تبھی اس میں برکت آئی تھی۔ جب بنایا گیا تھا نا تبھی اس میں رحمت آئی تھی۔ جب بنایا گیا تھا نا تبھی اس میں بخشش آئی تھی۔ جب بنایا پہلے اس پتھروں میں کچھ بھی نہیں تھا، جب تک پتھر تھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب بنایا گیا نا تبھی اس میں بخشش آئی، مغفرت آئی، عیبوں پر پردہ ڈالنے کی طاقت آئی، نفع آیا، مشکل کشا بن گیا۔ کب؟ جب بنایا گیا تھا۔ اللہ پھر چکر کیا ہے؟ اللہ فرمائے تجھے آیت سن کر بھی نہیں سمجھ آئی کہ پتھروں میں کچھ نہیں ہے۔ جب بنایا گیا نا تو جیسے جیسے وہ ہاتھ ان پتھروں کو لگتے تھے نا، جیسے جیسے وہ ہاتھ ان پتھروں کو لگتے تھے نا، ویسے ویسے ان پتھروں میں نفع بھی آ رہا تھا، برکت بھی آ رہی تھی، ویسے ویسے جیسے جیسے ہاتھ۔ اے اللہ یقیناً یہ تیرے ہاتھ ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر محمد بناتے تو ید اللہ ہی ہوتے۔ جملہ وزنی تھا، آپ کے سر سے گزر گیا ہے، میں پھر کہنا چاہتا ہوں اگر محمد بناتے تو پھر تو میرا ہاتھ ہی لگ رہا ہوتا۔ چونکہ بنایا محمد نے نہیں ہے تو مولا کس نے بنایا ہے؟ فرمایا میرا نبی ہے، نام آدم ہے، مصطفیٰ کا مقتدی ہے۔ میرا نبی ہے، مصطفیٰ کا مقتدی ہے، نام آدم ہے۔ جیسے جیسے وہ ہاتھ لگاتے گئے ان پتھروں میں ان کا فیض آتا گیا۔ پتہ چلا اگر آدم نبی کسی پتھر کو ایک دفعہ چھو لے اس میں سے قیامت تک فیضان کی نہریں نکلتی ہیں، لہریں نکلتی ہیں۔ کائنات ساری ان لہروں کو لوٹ رہی ہے، ان نہروں کو لوٹ رہی ہے، اس فیضان کو لوٹ رہی ہے۔ اگر آدم نبی کسی پتھر کو چھو لے اس کو تو اتنا مان رہے ہو، اور اسی نبی آدم کے جو امام جس کے پیچھے آدم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، وہ محمد اگر ہاتھوں سمیت کسی قبر میں لیٹ جائیں تو گنبد خضرا پر شک۔ ہمیں کہتے ہیں قد ماتا محمد، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت خاتم بدہن، محمد تو مر گئے ہیں 1450 سال پہلے، مٹی ختم، یہ کیا اے سال ہے 70,000 فرشتہ صبح جا رہا ہے۔ جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا نہیں بولو میرے ساتھ، 70,000 فرشتہ شام کو جا رہا ہے، اور جو ایک دفعہ چلا جائے وہ قیامت تک تسبیح کرتا ہے دوبارہ بھیج دوبارہ بھیج۔ مولوی تو کہتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ نوری مخلوق کو کیا نظر آ رہا ہے؟ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یا خدا کو جھوٹا مان لو یا شک نہ کرو، اللہ والے قبر میں بھی چلے جائے تو فیضان جاری رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ جسے جتنی آئی، ایک منٹ ٹھہرو یار، سا لے لو، تھک گئے ہوگے آپ؟ دیکھیں میں نے بھی ابھی تقریر شروع نہیں کی۔ آخری بندہ آپ چکے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
اجاز صاحب میں مان چکا ہوں آپ کا مجمع ہٹ کے ہے، بس یہ میں مان چکا ہوں۔ میں اقرار کر رہا ہوں ممبر پہ کہ سنیوں میں ایسا مجمع بالکل کم ہوتا ہے یار، نہیں پہلا نہیں کہہ سکتے لیکن کم ہوتا ہے بھائی، کلپنا پڑتا ہے، اوئے اٹھو، اوئے مر گئے، اوئے میں مر چلا جو بول بول۔ میں مان چکا ہوں آپ کا مجمع بالکل ہٹ کے ہے۔ میں سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تیسرا سورہ ہے، میں 81 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے آیت آ گئی ہے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو آیت تو پوری ہو گئی، آپ سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پھر اگلی شروع نہیں جاگ کے بیٹھے۔ فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، دوسری بھی پوری ہو گئی۔ مولانا میرا خیال ہے آپ اوپر سے دیکھیں، اردو تو پڑھ لیتے ہوں گے ہے نا؟ اچھا آئے ہیں بلا، یہ لے یہاں سے پڑھیں آ کے ذرا، یہاں سے شروع کریں۔ مائک دیں بھائی، ایک مائک حضرت صاحب کو۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم احمد صاحب۔ بھائی مائک پیش کریں حضرت وسیم احمد صاحب حافظ اللہ کو، مائک دے دیں ایک دفعہ۔ اس کو سادہ کر دیجئے گا ذرا، سپیکر سادہ کر دیجئے گا۔ اچھا جی ادھر دیکھیے گا ذرا مجمع کی طرف، اور شروع کریں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے اردو پڑھنا شروع کر دیں۔ بات سنیے گا، ابھی نہیں پڑھنا، یہ سارے چپ بیٹھے ہوئے۔ چلو جی شروع کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب اور یاد کرو، میں نہیں آگے چل سکتا، یہ کون سا تراویاں ہو رہی ہیں؟ اللہ آیت میں کہہ رہے ہیں محمد جی یاد ہے نا؟ یار پھر کہوں گا محمد جی یاد ہے نا؟ اچھا کیا ہوا جی مولانا؟ اور یاد کرو جب اللہ نے جب میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا تھا، یاد ہے نا؟ اچھا مجھے نا تکلیف ہی ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا اوپر آ جائیں نا جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم تھوڑا سا اونچا ہو گئے ہیں، آپ ذرا اوپر تشریف لے آئیں، یہیں سے آ جائیں، بے شک ینگ آدمی ہیں آپ تو۔ چلو میں اللہ نے چلو ہم ہوتے تو یہیں سے چھلانگ لگا کے آ جاتے یار، سر ذرا سلجھے آدمی ہے تو یہ نہیں نیچے نہ کریں نا، تکلیف ہو رہی ہے ذرا۔ اچھا جی آؤ جی، اب آپ پڑھیں، آپ کیا ہمیں پڑھا رہے ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو بھائی، یہ مائک پیش کریں جی۔ اچھا جی کیا بات، کیا کہنے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، میں اللہ نے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک وعدہ لیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ مسند صدارت پر آپ تھے، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مقام خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودا۔ اچھا تو کیا وعدہ تھا ذرا یاد کرائیں؟ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں۔ سارے نبیوں کو میں اللہ نے کہا تھا میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، لیکن جب تمہارا زمانہ نبوت گزر جائے گا نا، ثم جاءکم رسول، پھر بھیجوں گا، پھر بھیجوں گا، میں جب تمہیں نبوتیں دے لوں گا اس کے بعد محمد کو بھیجوں گا تمہارے پاس۔ کیوں فتنے اٹھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ممبر پر قرآن نہیں ہے، ممبر قرآن سے خالی ہے، ممبر پر قرآن نہیں ہے، ممبر قرآن سے خالی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ مس رہتی امت تو فتنے کبھی نہ سر اٹھاتے، یہ جھگڑے کبھی نہ ہوتے، آپ سب میں جتنے بھی ہو رہے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس کانے بغیرت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اگر یہ آیت امت کو سنا دی جاتی تو اس کی اپنی بے حیا ماں نے اسے کہنا تھا اوے کسی گدھی کے بچے نبوت کا دعویٰ نہ کر،
کیونکہ آیت نے بتایا ہے کہ خدا نے پہلا نبی نہیں بھیجا تھا، آخری کا اعلان پہلے کیا تھا۔ جیتے رہو بس، جیتے رہو۔ آپ کو سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا جی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے نبیوں سے کہا تھا محمد سائن کریں گے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے۔ امتیاز صاحب کہاں سے بندے لے کر آئے ہو یار؟ ایسے بندے کہاں پہ ملتے ہیں؟ یہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، یہ بھی۔ جیتے رہو یار، جیتے رہو، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ اچھا مولانا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا، پھر وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ نبیوں سے کہہ رہے مصطفیٰ کی مدد کرنا، خود کیا کرے گا؟ جیتے رہو بھائی۔ اچھا مولانا، یہ بات یہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے کہ سارے نبی اپنے زمانہ نبوت کے بعد محمد کی مدد کریں، یہ اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے؟ کیا اللہ کو پتا تھا یہ سارے قبروں میں ہوں گے؟ نہیں، اللہ کو یہ پتا تھا یہ سارے، دو نبیوں کو نکال کر، زکریا اور عیسیٰ کو نکال کر باقی سارے نبی قبروں میں ہوں گے۔ اللہ کو اس وقت پتا تھا جب یہ وعدہ لے رہا تھا؟ اچھا پتا تھا اللہ کو، پھر بھی کہہ رہا ہے مدد کرنا، تو پھر اس میں کیا حرج ہے اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ والے قبر میں بھی چلے جائیں تو مدد کر سکتے ہیں؟ اور یار صبح تمہیں اس چوک میں بٹھا کے کسی نے کہنا کسی نے مدد کی ہے، کبھی کسی نبی نے قبر میں جا کے بھی مدد کی ہے، اسے کہنا بالکل کی ہے۔ اگر وہ کہ کہاں کی ہے، اسے کہنا 50 نمازیں اللہ نے محمد کو معراج کی رات دی تھی، وہ 50 لے کر آ رہے تھے، راستے میں ایک قبر والا ملا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، اس نے پھر آ کے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، اس نے پھر کہا تھا زیادہ ہیں، وہ قبر والا ملتا تھا، اس نے کہا تھا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ پھر واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، آپ واپس گئے، پھر قبر والا آیا، اس نے کہا زیادہ ہیں، واپس جائے۔ یہ 50 نمازوں سے آج امت 5 نمازیں کسی قبر والے کی مدد سے پڑھ رہی ہے۔ 1450 سال پرانا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، 300 سال سے تم پیدا ہوئے ہیں، تمہیں 300 سال سے سمجھ آئی ہے کہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، ہم تمہارے ساتھ لگ جاتے ہیں، صبح سے 50 نمازیں شروع کر دو، کیونکہ 5 تو بنتی ہی ان کی ہیں، جو کبھی داتا صاحب سلام کرے، کبھی پاک پتن سلام، کبھی غوث اعظم کو سلام کرے، کبھی کربلا سلام کرے، کبھی مدینے سلام کرے۔ شک نہ کرنا، ماشاءاللہ یہ پیسے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، اتنی بور تقریر میں آپ نے پیسے دے دیے، میں تو سمجھا سارے سلجھے لوگ ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی؟ ماشاءاللہ، میں تھوڑا سا آگے قرآن پڑھ لوں؟ اچھا نہیں، تھک گئے، رہنے دیں، کوئی بات جی نہیں تھک دے، خوش بیٹھے ہو، سمجھ بھی آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو والا جڑے آگ گئے ہو۔ دسو جی ان کی پڑھنے میں اللہ جی چھوٹے جی جناب جی لے بھئی خدمت کیتی ہے شہزاد عبداللہ نے، اسی نعرہ دینا ایک نواں کہ تسی جواب دینا جی میں جواب دے رہا ہوں حضرت صاحب نو، اور الحمدللہ اسی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تسلیم فرمایا
بے مجمع ٹھیک ہے نانے ہیں بلا شک تے الحمدللہ کسے وجہ تو ٹھیک ہے اس وجہ دے نال تسی ان جواب دینا ہے میں آکھنا واہ بھائی تسی آکھنا سونا ماہی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی حضرت صاحب اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں سورہ آل عمران پڑھنا چاہتا ہوں 169 نمبر آیت مجھے یاد آئی. اب سبحان اللہ آپ نے 2-3 بندوں نے کہا میں سمجھ گیا. ویسے بھی جنہوں سارا مجمع کے نا مگروں لے آگ گئے ہیں انہوں ممبر چھڑ دینا چاہیے میں سمجھ گیا. نہیں آپ نہیں بولے جی سمجھ آ رہی ہے نا جی. اچھا جی 169 نمبر آئی جی آپ کے سامنے میں نکال دوں. اچھا لے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ 169 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے. اچھا میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر سوچ پر پابندی نہیں ہے. گناہ سوچ پر نہیں ملتا، عمل. شاباش جی اللہ خوش رکھے آپ کو. بندہ سوچتا رہے نا میں چوری کرنے لگا ہوں تو اللہ گناہ نامہ اعمال میں لکھنے نہیں دیتا. بندہ اٹھ کے ٹور پہ نا چوری کے لیے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ابھی نہ لکھنا، غلام ہے محمد کا، ہو سکتا ہے گھر واپس چلا جائے جی. لیکن جب بندہ کر لے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر گناہ ہوتا. لیکن میرے سامنے جو آیت ہے اللہ نے سوچ پر گناہ رکھا، سوچ پر عیب ہے، سوچ پر پابندی ہے. میں شروع کروں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ایک منٹ ذرا چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے. اللہ کی راہ میں مارے گئے مطلب اللہ کی کوئی راہ بھی ہے؟ وہ چلتا پھرتا تو نہیں ہے نا، وہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے. اللہ چلتا پھرتا تو نہیں ہے نا، اللہ تو چلنے پھرنے سے پاک ہے. تو راہ تو چلنے پھرنے والوں کا ہوتا ہے نا، تو اللہ تو چلتا پھرتا نہیں ہے نا. آپ کے چیک کا نام کیا ہے؟ وہ 218 ہی آخ لو، باقی کم لمحے. 218 تک جو مجھے لایا ہے نا وہ 218 کا راہ ہے. اور جو مجھے 218 تک لایا ہے نا وہ 218 کا راہ ہے. پتہ چلا جو گناہگار کو خدا تک لاتا ہے نا وہ اللہ کا راہ ہے، اسے محمد کہتے ہیں. میرا خیال ہے اب تو بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو محمد کی انگلی کے اشارے پر کٹ جائے نا اسے مردہ سوچنا بھی گناہ ہے. آپ پڑھ دیں جناب، آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھیں جو بھی آپ. اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا. خیال نہیں کرنا، سوچنا نہیں ہے. سوچنا بھی نہیں ہے. محمد کی انگلی کے اشارے پر قتل ہوا ہے، اسے مردہ سوچنا بھی گناہ ہے. نہیں میں آگے بڑھوں گا، اسے سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گیا ہے. بل احیاؤ نہیں سوچتے، پر میں نے تو جنازہ پڑھا ہے، ہم نے تو دفن کیا ہے، جسم کے اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں. اللہ کہتا ہے بل احیاؤ، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ. عند ربہم کا ترجمہ آپ کا نہیں بنتا بھائی، میں نے عند ربہم تو پڑھا ہی نہیں. بل احیاؤ بلکہ وہ زندہ ہے. اب بتائیں عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک وہ روزی پاتے. اللہ فرماتے ہیں عند ربہم کا دسترخوان لگا ہے، یرزقون کا لنگر چل رہا ہے. یعنی محمد یار سنی شیعہ کس جگہ پر ہوں میں اس وقت؟ میدان احد میں. جو میرے شیعہ بھائی بیٹھے ہیں وہ پوری طرح توجہ کریں. میں تھوڑا سا اب احد کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے اہل تشیع حضرات کے علماء منبر پر آ کہتے ہیں نا نس گئے نس گئے نس گئے نس گئے نس گئے نس گئے نس گئے
وہ جنہاں وہ نس کے آندے نے نہ پے اللہ انہاں دے بارے چ پہ آندا ہے اللہ میزبان ہے تے او مہمان نے. میں وعدہ کرتا ہوں میں زندہ رہا تو میں کبھی سارا احد پڑھوں گا. پھر یہ آپ کا مغالطہ نکل جائے گا نس گئے کہ کوئی نہ نسے. لیکن میں اعلان کرتا ہوں واقعی نس گئے سن, واقعی نس گئے سن, اللہ دی قسم نس گئے سن. لیکن قصور تواڈے مولویاں دا کوئی نہیں, انہاں ایتھوں تک ہی پڑھیا نس گئے, اگے کی ہویا وہ نہیں پڑھ دے پئے. اسے آگے میں کبھی انشاءاللہ آگے پڑھوں گا. اب یہ 70 بندے ہیں, نہیں میں تھوڑا سا کر دوں گا لیکن ڈیٹیل نہیں ہے نا جی. پھر جو لفظ جو موضوع چل رہا ہے نا وہ خدشہ ہوتا ہے نا جی. میں ایک لفظ پہ بولنے کا عادی, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایک لفظ پہ, انہوں نے مجھے کافی موضوعات دیے تھے, میں نے کہا بھائی ایک چن لو, ایک آیت پڑھوں گا, ایک ہی پر رہوں گا, کیونکہ محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں, ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھتے ہیں. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ زندہ ہیں, اندیت الہی کا دسترخوان ہے اور یرزقون کا لنگر ہے, بڑے مزے میں ہیں. مدینے میں جسم کے ٹکڑے ہو چکے ہیں, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, مدینے والے رو رہے ہیں, یہ لنگر کر رہے ہیں اندیت الہی پر. اندر ان کے ایک گمان اٹھا, اندر وہاں پر میں شان نزول پڑھ رہا ہوں اس وقت, اندر ان کے ایک بات چلی کہ یار مدینے میں لوگ ہمارے رشتہ دار بہن بھائی سارے رو رہے ہیں, ہم مزے میں ہیں, تو کبھی مدینے پیغام پہنچے نا کہ ہم تو بڑے مزے میں ہیں. اس وقت اللہ نے فرمایا محمد کے چاچا امیر حمزہ تم لنگر کرو, میں جبریل کو بھیجتا ہوں مدینے. حضرت جبرائیل مدینے آئے, آ کے عرض کرتے ہیں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. زندہ ہیں سارے, ایک دفعہ سارے بولو شہید زندہ ہیں. آواز نہیں آئی. کون جی؟ میرے عقل اسلام کی راہ پہ کرتے جو حضور کی انگلی کے اشارے پر جان کٹا دیں وہ زندہ ہیں. دیکھ لو پکے ہو, پھر جنازہ تو نہ پڑھے. کیوں پھنس گئے ہو؟ سارا پنڈ پھنس گیا, پھنس گئے ہو تسی. زندہ ہیں, کچھ بولو. شیعہ بیٹھے نے, سنی دیوبندی اہل حدیث زندہ ہو. شہید زندہ. ٹینشن یہ رونے کی بات ہے, ہنسنے کی نہیں ہے. سارا پنڈ پھنس گیا, شیعہ سنی سارے پھنس گئے ہو. شہید زندہ ہے, کچھ بولو. جائیداد تقسیم تے نہ کریو دی. پچھوں آواز آ رہی ہے ہونی ہے, اگوں آواز آ رہی ہے نہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کا مقام ہے. نہ تواڈے ذاکراں تانوں کھ دسیا, نہ تواڈے مولویاں تانوں کھ دسیا. وجہ بس تسی 5-6 نعت خواں اور ساتھ لو, ناراض نہیں ہونا, میرے بچے ہیں. وجہ ٹائم ضائع کرو ممبر دا. روزانہ کال آتی ہے او شاہ جی ڈیٹ اگے کر لو, کیوں فلاں نعت خواں نے ٹائم نہیں دیا. کدی کدی سوچی دا ایویں لکھاں روپیے لا چھڑے نے پڑھائی تے, ایک نعت والی کاپی لے لیندے تے کم چالی پینا سی. پیراں دے پتر تے آئی ساں, اینا کیوں کھپ گئے ہیں تے کناں واسطے کھپنے آ پے. ناراض نہیں ہونا میرے نال. شہید زندہ ہے, اچھی بولو. اچھا عدت تو بعد او دی بیوہ نال نکاح تے نہ کروائیے.
جائز ہے زندہ دی بیوی نہ نکاح کرنا؟ میں صبح ہی آ جاؤں گا. مولانا رونے کا مقام ہے یہ. مولانا ارشد راشد محمود صاحب رضوی صاحب وہ بندے بوئے ہو جے کوئی حضرت اب یہاں پہ موجود ہوتے تو کھل کے بتاتے نا یار یہ چکر ہے. آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. سنو یہ سارے شہید حقیقتاً زندہ ہیں لیکن حکمن زندہ نہیں ہے. حکمن مر چکے ہیں جنازہ پڑھو لیکن حقیقتاً زندہ ہیں. بیوہ کی شادی بھی کرو, جائیدادیں تقسیم بھی کرو, جنازے بھی پڑھو, دفن بھی کرو, لیکن یہ بات دل پہ لکھنا یہ غلام کا مقام تھا کہ حکمن مردہ حقیقتاً زندہ. اگر یہاں محمد ہوتے تو حکمن بھی زندہ ہوتے, حقیقتاً بھی زندہ. سنیوں اسے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ اچھا مولانا تھوڑا قریب کریں. فارحینا مطلب کدھر بما آتاہم اللہ من فضلہ, ایسے ہی ہے؟ میں حافظ نہیں ہوں, میں نے تو تکا لگایا ہے. ذرا آپ ترجمہ پڑھ دیں. شاد ہیں اس پر شاد ہیں یعنی خوش ہیں, خوش ہیں. یہ مردے کب سے خوش ہونا شروع ہوئے؟ جاگو نا یار, جاگو نا یار, جاگو تے صحیح نا یار. نہ ٹھنڈا بولو, ٹھنڈے نہیں بولو میرے ساتھ. دیکھیں میں سچ میں تقریر شروع کرنے کے موڈ میں آ رہا ہوں. میں نے ابھی قطعاً بیان شروع نہیں کیا, پری فیس پر ہوں, پری فیس چل رہی ہے. اسے میں تمہید کہتا ہوں, تقریر نہیں کہتا. میں بتاتا ہوں ابھی میں جب تقریر شروع کروں گا. فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. دوبارہ پڑھیے مولانا. شاد ہیں, شاد ہیں, خوش ہیں. یہ مردے کب سے خوش ہوئے؟ نہیں تھک گئے ہو؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں یار. اوے میں آگے چلنا چاہتا ہوں یار. میں اپنے آپ کو پھنسانا چاہتا ہوں آپ سب کے درمیان. ابھی میں نے آپ سب کو پھنسایا تھا, اب میں پھنسوں گا بھائی آپ کے درمیان. سارا پنڈ زور لگا کے مینوں کڈے جناب. اچھا مولانا کس بات پہ خوش ہے؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا. اللہ کا فضل ان پہ کیا ہوا؟ ان کے تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ کہتا ہے یہ جسم کے ٹکڑے موت اور شہادت کو وہ میرا فضل سمجھتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آئیے یہودی مسلمان سے ڈرتا کیوں ہے, کفر اسلام سے ڈرتا کیوں ہے؟ کفر کو پتہ ہے ہم زندہ ہیں تو بس زندہ ہیں, مر گئے تو مک گئے. مسلمان کو پتہ ہے موت قریب نہیں آ رہی, اللہ کا فضل قریب آ رہا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. مولانا مجھے نہیں کچھ بھی زبانی یاد آ رہا, مجھے تھوڑا سا دکھا دینا میں کس جگہ پر ہوں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. ذرا یہاں سے ترجمہ کر دیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار جناب. وَيَسْتَبْشِرُونَ, اور خوشیاں یہ ترجمہ دے دیں آپ. اور خوشیاں منا رہے ہیں. خوشیاں کس بات کی منا رہے ہیں؟ اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے. وہ پیچھے مدینے والوں کی خوشیوں کا جشن وہ وہاں پہ کیسے منا رہے ہیں؟ کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ. نہیں مولانا رک جائیں یہاں پہ, ایک دفعہ پھر ترجمہ پڑھیں. اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ کے دسترخوان پر مہمان بن کر لنگر کرتے ہوئے وہ خوشیاں منا رہے ہیں. کس بات پہ؟ اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے. پچھلوں کا مرنے والوں سے کیا تعلق ہے؟ بولو گے تو میں کوئی بات کھولوں گا یار. نہیں آپ پھر پڑھ کے سنائیں ہمیں کہ میں پھنس گیا نا جناب, میں پھنس گیا بادشاہ. ہوم ورک ہے آج کی تقریر کا, آج کے سارے لیکچر کا ہوم ورک ہے. گھر جاؤ, اٹھو, سنی ہو, شیعہ ہو, اہل حدیث ہو,
دیوبندیوں سارے گاؤں والے اٹھو, اپنے گھر جاؤ, اپنے پسند کے مولوی کے پاس بیٹھو, اسے کہو وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ, یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں, اور اللہ کہتا ہے اپنے پچھلے مدینے والے جو پیچھے ہیں, جو ان سے ابھی تک ملے بھی نہیں ہیں, ان کے بارے میں وہ وہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں, یہ کیا چکر ہے, یہ کیسی خوشی ہے. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. مولانا ہمیں ہمارے اہل تشیع بھائی کہتے ہیں پج گئے نس گئے. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اللہ ضائع نہیں کرتا ان مسلمانوں کا اجر. تم انہیں پگوڑے سمجھتے ہو, میں اللہ کہتا ہوں ان کا اجر میں ضائع نہیں کرتا, کیونکہ من بعدی ما اصابہم الکرہ, یہ زخموں سے چور ہو چکے تھے, ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں, ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے, ان کے سر پھٹے ہوئے تھے, ان کی بازو ٹوٹے ہوئے تھے. اس کیفیت میں یہ سارے مدینے میں آئے ہیں نبی کے ساتھ, اور ان کے گھروں میں ایک ایک گھر میں ایک لاش, 70 گھروں میں 70 لاشیں تھی مدینے کے اندر, اور سارا مدینہ تمام صحابہ زخموں سے چور تھے. پر الذین قال لهم الناس, مدینے کے منافق اس وقت ان لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم, مدینے والوں وہ بندے پھر ادھر اکٹھے ہو گئے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے. فخشوہم, اب ڈر جانا, اب محمد کی بات نہ مان لینا. اللہ کہتا ہے فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا جنہیں تم بگوڑا سمجھتے ہو. جسے سمجھ آ رہی ہے ٹھنڈا کیوں بول رہے ہیں یار؟ مولویوں کو جان نہیں دینی, جان خدا کو دینی ہے تم کو. ہاں تو اللہ کہتا ہے اس وقت ان کا ایمان آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا کہ جب نبی نے چوک میں کھڑے ہو کر زخمی صحابہ کو کہا تھا بارہ محمد کو تمہاری پھر ضرورت ہے. قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, بندے روک کر مر رہے تھے, اور وہ ٹوٹے ہوئے جسموں کے ساتھ ٹوٹی تلواریں اٹھا کر دوبارہ جب نکلے ہیں تو وہ کہنے لگے پرے ہٹ جو, ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ کہتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ, وہ جو شہید ہو کر اللہ کے پاس تھے انہیں وہاں بیٹھ کر بھی پتا تھا کہ پچھلوں نے ابھی بھی محمد کا دامن نہیں چھوڑا. اب بیٹھ جائے, تھک گئے ہوں گے, رک جاؤ یار, میں نہیں سمجھا سکا. تسی بزرگوں اٹھ کے کھلو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بزرگاں نو کھلارو یار. تہاڈا کی نام ہے؟ تسی چپ کرو جی. افتخار حسین صاحب, تہاڈے والد صاحب دا کی نام سی؟ محمد خان صاحب, فوت ہو گئے. اے قرآن ہے, یہ اتے میرا ہاتھ تھے, پورے پنڈ نو حلف دے کے پیانا کہ اے آیت پہ آندی ہے, آ جڑا بابا افتخار ہے نا, اے دا ابا محمد خان ایس علی بہت خوش ہے کہ میرا پتر وڈیرا ہو کے اجے بھی محمد دے ذکر چ بیٹھا. جس مذہب دا محمد خان اپنے پتر افتخار نو جاندا پیا اس ٹائم بھی, اس مذہب دا بابا فرید چشتیہ نو نہیں جاندا ہوئے گا. جس مذہب دا بابا فرید مریدہ نو جاندا پیا, اس مذہب دا علی منن والے نو نہیں جاندا ہوئے گا. جس مذہب دا علی منن والے نو جاندا ہے, اس مذہب دا محمد ہر بندے نو کیویں نہیں جاندا ہوئے گا. اب جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو. یہ قبر ہے, قبر. یہ کیا ہے؟ پھس گئے ہو, میں پیران دا پتر ہاں, اتوں علی دا خون تے اس ساڈا توڑو توڑی قبرستان دربار ہے تے تواڈے کول ایک بھی ایسا نہیں جدا دربار بنان دے قابل ہوئے. سمجھو نا میں کی گل کیتی ہے.
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਵਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬੇ ਕਾਫ ਦੀ ਗਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਠੰਡਾ ਬੋਲੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਮਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹੁਜਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਜਰਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸਾਂ ਤਕਰੀਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ? 11 ਪੂਰੇ ਸਨ ਜੀ। ਓਹੋ 12-10 ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਫਿਰ ਤਮੀਦ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਤੂੰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਖੜਾ ਹੋ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮਾਰ ਨਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। नहीं वो अभी नहीं बयान हो सकता जी, वो अब छोड़ दे, उधार हो गया बात। काबे में नफा है। सबक दोहराओ जल्दी जल्दी। की है काबे दसो मिन सारे बरकत है, मुश्किल कुशाई है, हिदायत है, नफा है, बख्शवा लेंदा, बंदे छुड़ा लेंदा है, ऐबां दे पर्दे पा लेंदा है, बख्शवा लेंदा, आंसू निकलवा लेंदा। याद है सबक सारी क्लास को? जिन्हें नहीं याद हो नकल मारो, पास हो जाओ सारे। ओए नबी दी मेहरबानी हो, सरकारां दी मेहरबानी हो, नबी साईं दा करम है। इत्थे नकल मार के भी पास होंदे ने। जिन्ने जेड़े बंदे जिन्ने मुहम्मद दी नकल पे मार दे ना, उन्हें ही पास होए ने इत्थे। ऐ वेखो सरकार दी नकल मार के बैठे बंदे। अच्छा, ये सारा फैज काबे दे पत्थरां च क्यों? नबी हथ लाया ना, नबी हथ लाया ना। और पुत्रे नबी हथ लाया ना। कान च गल सुनो तो तुहानू समझ आ जाएगी। नबी आदम ने हथ लाया है तो ये सारा करंट काबे दे पत्थरां च आया है। इनू जिगर दा टुकड़ा नहीं किसी नबी आख्या। थोड़ी खैर होवे यार, अल्लाह दी कसमें बड़े बड़े बंदे बैठे हो भाई। मैं एक बारी फिर दोहरा देना, मैं फिर एक बारी दोहरा देना। काबे नू उन्हां पत्थरां नू, ओए पुत्रे बचे होए, काबे दे पत्थरां नू हजरत आदम ने इस तरह करके हथ लाया ते ये सारा फैज नबी दे हत्थां दा उन्हां पत्थरां च अज भी चलदा पिया। नबी पत्थर उस काबे नू जिगर दा टुकड़ा नहीं आख्या। आदम अगर हथ ला दे तो उन्हां पत्थरां च इन्ना फैज मनन वालियो, आदम जिदे पिछे इंज खलोवे ना, ओ मुहम्मद जिनू आखन ना अल फातिमा तो बिदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ, ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਫਸਿਆ ਨਾ।
میں پھر کدی حاضر ہوں گا مولانا. میں تفسیر عزیزی مجھے یاد آ گئی, ممبر چھوڑ رہا ہوں میں, تفسیر عزیزی مجھے یاد آ گئی. مولانا شہزادے تفسیر عزیز صاحب تفسیر عزیز کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب کعبہ اٹھایا جائے گا, خدا کی بارگاہ میں چلا جائے گا, فرشتے آئیں گے, کعبے کو اٹھائیں گے, کعبہ اللہ کی طرف چلنے لگے گا, فرشتوں سے کہے گا فرشتوں لے چلو پر ایک دفعہ مدینے لے چلو. کعبہ مدینے آئے گا, گنبد خضرا پر کعبہ آئے گا, آ کے نبی کی قبر شریفہ پر کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نبی کی قبر سے آواز آئے گی وعلیکم السلام یا بیت اللہ. نبی کعبے سے پوچھیں گے کعبہ اے بیت اللہ تو نے میری امت کو کیسا پایا؟ اللہ کا گھر نبی سے کہے گا میری بڑی عزت کی ہے, بڑا پیار کی ہے, بڑی محبت کی ہے سرکار آپ کی امت نے. نبی فرمائیں گے کعبے پھر تو کیا کرے گا؟ کعبہ عرض کرے گا کہ اللہ کی قیامت لگنے دیں, میں سفارش کروں گا آپ کی امت کی کہ اللہ آپ کی امت کے گناہگاروں کو بری کر دے. محمد فرماتے ہیں کعبہ میری امت جو تجھ تک پہنچی, جنہوں نے تجھے دیکھا, تجھے چھوا, تجھے چوما, تیرا طواف کیا, ان کا تو سفارش کر لے گا, لیکن جن غریبوں کو ٹکٹ ہی نہیں ملا رلوئے میں دسائیں کعبہ کی اگو آندے پیا ہوئے. تواڈی خیر ہوئے تسی کمال سنے ہیں یار, پہلے لفظ تو لے کے آخری لفظ تک تواڈے ورگا مجمع ممکن نہیں کدھرے لب جائے. میں دوبارہ عرض کر لگا, نبی کعبے سے کہتے ہیں کعبہ جو تجھ تک آئے, جو تجھے ملے, جنہوں نے تجھے چوما, جنہوں نے تیرا طواف کیا, تو ان کی سفارش کرے گا. لیکن کعبہ جو تجھ تک نہیں آ سکے, انہیں ٹکٹ نہیں ملی, انہیں کرایہ نہیں ملا, ان کا ویزا نہیں لگا, اے کعبہ ان کا کیا بنے گا؟ صاحب تفسیر کہتے ہیں کعبہ نبی سے عرض کرتا ہے محمد جی جنہیں میں بچا سکا چھڑا لوں گا, لیکن جنہیں میں نہ چھڑا سکا آپ تو ہیں نا. 218 والوں پتہ چلا اللہ کا کعبہ بھی اندر سے سنی نکلا. آئے آئے قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. 2 آیتیں میں پڑھ سکا. 1 گھنٹہ اور 15-20 منٹ میں نے گفتگو کی ہے, پچھلے 5 منٹ بھی ڈالے جائیں تو 25-30 منٹ میں چلا گیا. 1.5 گھنٹے میں 2 آیتیں پڑھ سکا, تیسری میں اب نہیں پڑھوں گا. زندہ رہا تو پھر آپ سب کی زیارت نصیب ہوگی, دوبارہ آپ سے بات کریں گے. ایک ثنا خان ہے, میں بھی سننا چاہتا ہوں. میں بیٹھا ہوں, آپ نعت پڑھیں, پھر میں چلا جاؤں گا آپ کو سن کر. لیں جناب, لو جی.